بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر سفرہ بریدہ القصیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ آپ اس کیسٹ دیکھ کے اس جواب کو اگر یاد کریں گے، پھر جا کے آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے جواب دیں گے۔ ابھی آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے، پھر ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے ہمیں؟ آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آئیے اور ہوم ورک کیجیے۔ میں نے تقریر دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر ادیان میں، دیگر مذاہب میں ہے، سارے میجر ریلیجن میں ہے، ہندو اسکرپچر میں ہے، بدھسٹ مذہب میں ہے، عیسائی مذہب میں ہے، یہود مذہب میں ہے، پارسی مذہب میں ہے، سارے ریفرنس کے ساتھ آپ کیسے دیکھیے، اس جواب کو آپ میمورائز کیجئے، یاد کیجئے، اس وجہ سے کہو۔ ابھی آپ دو سوال کے جواب کے ماہر بن گئے، پھر ان سے کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ پوچھیں گے صلاح کیوں پڑھنا چاہیے ہمیں؟ آپ کو نہیں پتا جواب تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے۔ میں نے ایک ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا ہوں، صلاح دا پروگرام انٹو رائچسنس۔ نماز آپ کو اچھائی کی طرف پروگرام کرتا ہے، اچھائی کی طرف آپ کو بلاتا ہے۔ اور آپ اس جواب کو یاد کیجئے، آپ کے دوست سے کہو۔ ابھی آپ 3 سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ انشاءاللہ ایک یا ایک جواب کے ماہر بنتے جائیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ اب شیخ دیدہ جیسے اوور نائٹ بن جائیں گے راتوں رات، وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں۔ بلغوا انی ولو آیا، آپ کو ایک بھی آیت پتا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ دوسروں کو جا کے اس کا پیغام پہنچائیں۔ بھلے آپ کو اس کو کنونس کرنے نہیں آتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اللہ ایک ایک، کم از کم وہ تو کہو۔ ہم صلاح کے اندر امام صاحب آج بھی امام صاحب فرمائیں کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس مسجد میں کوئی بھی شخص جو کہتا ہے اللہ دو ہے کوئی شخص؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو امام کس سے کہہ رہا تھا؟ آج کہہ رہا تھا کہ نہیں؟ آج جو لوگ تھے وتر کی نماز میں کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، کس سے کہہ رہا تھا؟ ہم سے کہہ رہا تھا کہ باہر جا کے ان سے کہو جو لوگ کہتے ہیں اللہ ایک نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے بھول جاتے ہیں سب۔ نماز کا فائدہ ہی کیا؟ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب سلام میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے، کہتے کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، گھر پہ جا کے بھول جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام میں ہمیں کس طریقے سے اسلام کو فالو کرنا چاہیے دیا گیا قرآن مجید میں۔ ہمیں صرف ہمارا منہ کھولنا چاہیے، ہم گھبراتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان بھائی مجھ سے کہتے ذاکر آپ یہ کرسچن کے پیچھے کیوں لگے ہوئے، عیسائی کے پیچھے کیوں لگے، یہ ہندو کو کیوں آپ چین سے رہنے دیتے؟ وہ مجھ سے ڈیبیٹ کرتے ذاکر بھائی آپ یہ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، عیسائی لوگ کے پیچھے کیوں پڑے، یہ ہندو لوگ کو چین سے رہنے کیوں نہیں دیتے؟ وہ مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے۔
میرے کام میں رکاوٹ لے کے آتے, میرے فرض کام میں رکاوٹ لے کے آ کے مجھ سے کہتے, مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے کہ ذاکر بھائی آپ یہ کرسچن لوگ کو چین سے رہنے کیوں نہیں دیتے, آپ یہ ہندو لوگ کو چین سے رہنے کیوں نہیں دیتے. میں بولتا ہوں ارے بھائی دعوت کرنا فرض ہے, تو یہ لوگ مجھ سے کہتے ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے, اور سارے مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے بعد پھر ہم غیر مسلمانوں سے دعوت دیں گے. ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اور اس کے بعد پھر غیر مسلمانوں میں دعوت کریں گے. میں کہتا ہوں ان سے یہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ دار کو مسلمان نہیں بنا سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا, اپنے انکل کو خود مسلمان نہیں بنا سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے؟ وہ اپنے خاندان کے لوگ کو مسلمان نہیں بنا سکے, اس کے باوجود بھی ان نے خط ڈکٹیٹ کرایا, صحابہ کے ذریعے خط بھیجا غیر مسلمان راجاؤں کے پاس, یمن کے راجا, پرشیا کے راجا, ان سے کہا کہ اسلام قبول کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے جو لوگ مسلمان ہیں ان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایسے مسلمان تھے جو نماز کے لیے, فرض نماز کے لیے, جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے, پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کو دعوت پہنچائی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے یہ مدینہ کے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا, یہاں اٹک جاؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اگر آپ مسلمانوں سے ملتے ہیں جن کا دین میں کچھ غلطیاں ہیں تو الحمدللہ ان سے اصلاح کیجئے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے اصلاح مت کیجئے, لیکن آپ بولیں گے پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اس کے بعد دعوت غیر مسلمان کو دوں گا, وہ وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں. دونوں ضروری ہے. اگر آپ غیر مسلمان سے ملتے تو انہیں اسلام کی دعوت دو, اگر مسلمان سے ملتے ہیں اور اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ تو بھی خامیاں ہیں تو ان کے ساتھ اصلاح کیجئے. دونوں ضروری ہے, اصلاح بھی ضروری ہے اور دعوت بھی ضروری ہے. اگر آپ کہیں گے پہلا میں اصلاح کمپلیٹ کروں گا, مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت دوں گا غیر مسلمانوں کو, وہ وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں. دونوں امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ کا وقت کم ہے, آپ کو دونوں میں سے ایک ہی کر سکتے ہیں, تو غیر مسلمان میں دعوت اور اہم ہے. کیوں؟ اگر ڈاکٹر ایک ہے اور ایک آدمی آتا ہے, ایک آدمی بیمار آتا ہے جس کو زکام ہوتا ہے, اور دوسرا ایک پیشنٹ آتا ہے جس کا یہ جگولر وین کٹ گیا ہوتا ہے. جگولر وین جو نس ڈائریکٹ ہارٹ میں جاتی ہے, قلب میں جاتی ہے, وہ نس اسی کٹ جاتی ہے. اور ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کس کو دیکھنا چاہیے پہلے؟ نس کٹے اس کو نا, کیا جس کو زکام ہے. اگر ٹائم ہے تو دونوں کو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر کا کام ہے کہ بیماری دور کرے, لیکن جب ٹائم کم ہے تو نس کٹے والے کو دیکھنا چاہیے, تو بیچارہ مر جائے گا. وہ زکام والا 5-6 دن تھوڑا تکلیف ہوگی لیکن وہ مرے گا نہیں. تو اسی طریقے سے اگر غیر مسلمان آتا تو شرک کر رہا ہے, اور ایک مسلمان بھائی جس میں کچھ برابر سے اسلام نہیں کر رہا ہے, دعا نہیں پتا ہونے یا صلاح برابر سے نہیں پڑھ رہا ہے, اس کو بھی سدھارنا اچھی بات ہے. دونوں کو دعوت دینا اچھی بات ہے, دعویٰ اور اصلاح. لیکن اگر ٹائم کم ہے, اگر آپ شرک نہیں روکیں گے تو جہنم میں جائیں گا. دونوں امپورٹنٹ ہے, دونوں ضروری ہے, دعویٰ اور اصلاح دونوں. لیکن اگر آپ پوچھنے جائے کہ دونوں میں سے ٹائم اگر کم ہے آپ کے پاس تو دعویٰ اور ضروری ہے. اگر شرک ایک ایسا واحد گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. دوسرا کوئی بھی گناہ ہو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ معاف کر سکتے ہیں, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گے. تو شرک ایک واحد گناہ ہے جس سے آپ 100% جہنم میں جائیں گے. 100%, 100% اللہ تعالیٰ فرماتے. لیکن دونوں ضروری ہے, اصلاح بھی ضروری ہے اور دعوت بھی ضروری ہے. ہمارا کام ہے دعوت دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88
آیت نمبر 19-21, فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے, ہمارا کام ہے ذکر کرنا. لیکن ہم مسلمان بہانا چاہتے. کیوں ہم کہتے کہ ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے؟ کیونکہ مسلمان سے بات کرنا آسان ہے. بھائی صاحب داڑھی رکھو. اگر وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھنا چاہتا ہے وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا. او بھائی صاحب صلاح کے لیے آؤ, نماز کے لیے آؤ. وہ مسلمان اگر نماز کے نہیں بھی آنا چاہتا ہے وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا. لیکن جب ہم غیر مسلمان سے بات کریں گے, اسلام کی دعوت دیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ وہ بھڑک جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آسان کام کرے. ہم ہمارے ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے اور بہانا بناتے ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے. ہم ایکچولی ڈر رہے ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ ہم غیر مسلمان سے بات کریں گے تو شاید وہ ریئیکشن ہو اس کے پاس, وہ ہمارے خلاف ہو جائے. ہم مسلمان بہانا دینے میں اول نمبر 1. اور بہت سے مسلمان بہانا کرتے کہ ہم جب غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے, تو وہ بولتے آپ ہمارے کام سے کام رکھو, آپ اپنے کام سے کام رکھو, مائنڈ یور اون بزنس. تم کیسا دعوت دیں ان کو؟ جب ہم دین کی بات کرنے جاتے ہیں غیر مسلمان سے, وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس, آپ اپنے کام سے کام رکھو. تو میں کہتا ہوں کیا ہر مسلمان کا یہ کام ہے, جہاں تک کہ دین کا معاملہ ہے, ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ دوسری دین کے اندر دخل دے. وہ اس کا کام ہے. جب ہم دوسرے غیر مسلمان کو دین کے بارے میں کہتے ہیں, ہم ہمارا کام ہی کر رہے. اٹ از دا بزنس آف ایوری مسلم ٹو مائنڈ ادر پیپلز بزنس ایز فار ایز فیتھ از کنسرنڈ. جہاں ایمان کا تقاضا ہے, ہمارا فرض ہے, ہمارا کام ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کام سے کام رکھو, تو وہی تو ہم کر رہے. ہم اپنا کام سے کام ہی تو رکھ رہے. ہمارا کام ہے کہ جہاں تک دین کا معاملہ ہے ہم ہمارے کام, آپ کے کام میں دخل دیں. ہمارا کام ہے یہ, تو ہم کام ہی کر رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر, آپ اگر کوئی پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں پکنک پہ, آپ کے فیملی کے ساتھ, آپ کے اہلیہ, آپ کے بچے کے ساتھ آپ جاتے ہیں پکنک پہ, اور جب پہاڑی پہ پکنک پہ جاتے ہیں تو وہاں جب آپ کے اہلیہ سے بات کر رہے, آپ کا چھوٹا بچہ احمد 4 سال کا آپ کے نظر سے دور ہو جاتا ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا بیٹا بہت دور چلا گیا, پہاڑی کے کنارے کے اوپر اس کے نزدیک جا رہا ہے, وہ آپ آواز دینا چاہتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے, لیکن آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی. احمد سنبھالو, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. اور وہاں آپ دیکھتے کہ پہاڑی کے کنارے کے اوپر جہاں آپ کا بیٹا اس کے نزدیک جا رہا ہے, وہاں پہاڑی کے کنارے کے اوپر ایک ضعیف انسان ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے, سینری کا, نظارے کا, ہی از انجوائنگ بیوٹی, وہ لطف اٹھا رہا ہے کہ نظارے کا, ماشاءاللہ کیا نظارہ ہے. اور آپ کہنا چاہتے ہو بھائی صاحب میرے بچے کو بچاؤ, لیکن آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی. وہ ضعیف انسان آپ کے بچے کو دیکھتا ہے, وہ مسکراتا ہے, اور پھر نظارہ دیکھنے میں پھر سے مشغول ہو جاتا ہے. کچھ سیکنڈ بعد آپ کا بیٹا اور ایک سٹیپ لیتا ہے آگے, اور ایک قدم لیتا ہے, اور پہاڑی سے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ اس ضعیف انسان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیا نہیں؟ ہاں کہ نہیں ٹھہرائیں گے نا؟ آپ بولیں گے او بھائی صاحب آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ تو وہ کہے گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا. اور صحیح فرما رہا ہے, وہ کام سے کام ہی رکھ رہا تھا. اس نے نہیں کہا آپ کے بیٹے کو جب مارو. کیا اس نے کہا آپ کے بیٹے کو کودو؟ نہیں کہا. کیا اس نے کہا, کیا اس نے اپنے بیٹے کو دھکا مارا؟ نہیں مارا. تو صحیح کہہ رہا ہے کہ میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا, وہ غلط کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے. آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکمت دیا ہوا ہے, وہ میرا بیٹا تو معصوم ہے, اسے کیا پتا کہ وہ اور ایک قدم لیں گے اور مر جائے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے, آپ کو تو ایک قدم لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی, صرف آپ کا ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرے بیٹے کی جان بچ جاتی تھی. پھر بھی آپ اسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب اسے حکمت دی ہے, آپ کا بیٹا تو معصوم ہے, اسے کیا پتا کہ اور ایک قدم لیں گے اور مر جائیں گا. اسی طرح آخرت کے دن پہ یہ مشرک لوگ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے, آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کہا مجھے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرک لوگ جہنم جا رہے,
آخرت کے دن پہ یہ مشرک لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی تو آپ لوگ نے ہمیں کیوں نہیں کہا؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے. آپ کا گریبان پکڑیں گے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے اور آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت نہیں دی اسلام کی، اور اگر وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے، آخر کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا، تو وہ کہیں گے اللہ باری تعالیٰ مجھے کس نے اسلام کی دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی ذمہ داری تھی کہ حق جاننا، ان کو جہنم میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائیں گے کہ آپ نے ان کو دعوت دی، آپ کے مشرک نیبر کو، مشرک پڑوسی کو، اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ مشرک کے ساتھ جائیں گے. ہر انسان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے. دعوت ہر مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے کہ 4 چیز ضروری ہے نجات پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے 4 چیز ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہے، سارے آدمی خسارے میں ہیں، صرف وہ شخص خسارے میں نہیں ہے جن کے پاس ایمان ہے، رائچس ڈیڈ، عمل صالحات، لوگ جو اچھا کام کرے، ایمان ہے اچھا کام کرے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو سچائی کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے، دعویٰ کرے اور لوگوں کو صبر کی طرف بلائے. نجات پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے آپ کو، ہر انسان کو 4 چیز کی ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات، دعویٰ، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ. اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو عام طور پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ چاہے 5 ٹائم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، رمضان میں حج کے لیے گئے، لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کرتے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ نجات نہیں پائیں گے. عام طور پہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ آپ جنت نہیں جائیں گے. صرف دعویٰ کرنا بھی کافی نہیں، 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، دعویٰ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ. اگر آپ دعویٰ نہیں کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کیا اور پھر جنت میں ڈالے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے، 4 میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہو، ایمان، عمل صالحات، دعویٰ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ، ان 4 میں سے ایک کی بھی کمی ہوئے تو آپ عام طور پہ جنت نہیں جائیں گے، آپ نجات نہیں پائیں گے. ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے. دعویٰ ہر انسان کے لیے فرض ہے، ایٹ لیسٹ پارٹ ٹائم. پارٹ ٹائم مطلب کم از کم کچھ وقت کے لیے آپ کو دعویٰ کرنا آپ کے لیے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. ہر مسلمان کو کم از کم پارٹ ٹائم دائی بننا چاہیے، کم از کم کچھ تو زندگی میں دعویٰ کرنا چاہیے، ان کا فرض ہے. دعویٰ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے نجات پانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 نمبر 4 میں لیٹ دے ارائز آؤٹ آف یو اے گروپ آف پیپل، آپ کے سارے امہ میں سے کچھ چند گروہ ہونا چاہیے جو صرف خصوصاً لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور یہ وہ شخص ہے جو جنت میں اونچا درجہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فل ٹائم دائز کی بات کر رہے. ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز کیسے کہ بہت ہے، ڈاکٹرز ہے فل ٹائم ایڈوکیٹس ہے، فل ٹائم انجینئرز ہے، فل ٹائم دائز کتنے ہیں؟ جو کرسچن مشنریز لاکھوں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، انگلینڈ سے انڈیا میں آتے، انڈیا میں آپ کو انگلینڈ سے ملیں گے دائز، سویڈن سے ملیں گے، آسٹریلیا سے ملیں گے، امریکہ سے ملیں گے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. ہمارے وہاں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم کے پیغام پہنچا رہے اللہ، کتنے؟
انگلیاں پہ گن سکتے کتنے. دعویٰ کرنا منیمم پارٹ ٹائم تو ہر ایک کے لیے فرض ہے, اور ہمارے امہ میں سے چند لوگ ایسے ہونا چاہیے جو فل ٹائم دعوت کا کام کرے, اور یہ امہ کی ذمہ داری ہے کہ اس داعی لوگ کو سپورٹ کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کم از کم 3 جگہ قرآن شریف میں, سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ کہ یہ دین باقی سارے دیگر مذاہب سے غالب ہوگا. یہ اسلام کا دین الحق سارے مذاہب سے, سارے ازم کے اوپر غالب ہوگا. کرسچنزم ہو, جوڈائزم, ہندوازم, سیکولرزم, ایتھیزم, اسلام از ڈسٹینڈ ٹو سپرسیڈ آل. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ دین الحق اسلام باقی ساری مذاہب کے اوپر غالب ہوگا. آپ کے ساتھ یا آپ کے بنا, میرے ساتھ یا میرے بنا, ہم تو بیکار ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے, ہم تو ایک دم ربش لوگ ہیں, بیکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا دین باقی دینوں پہ غالب کرنے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. دا ربش دیٹ وی آر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واپس سے فرما دے تیسری بار سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ کہ یہ دین باقی سارے مذاہب کے اوپر غالب ہوگا. کوئی بھی ازم ہو دو, کرسچینزم, جوڈائزم, ہندوازم, بدھزم, جینزم, پارسیزم, سیکولرزم, ایتھیزم, ماڈرنزم, اسلام از ڈسٹینڈ ٹو سپرسیڈ آل. اسلام جو ہے دین سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے, چاہے آپ دعویٰ کرو یا مت کرو, چاہے میں دعویٰ کروں یا نہیں کروں, اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں گے تو دین پھیلے گا, ہم غلط فہمی میں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت ہے ہی نہیں, ہم بیکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اکیلے ہی کافی ہے. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے کہ آپ پیغمبروں کا کام کرو اور پیغمبروں جیسا ریوارڈ پاؤ, انعام پاؤ. اللہ تعالیٰ دعوت دینا پیغمبروں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آپ پیغمبروں جیسا کام کرو اور پیغمبروں جیسا انعام پاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے, ہم بیکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آپ پیغمبروں کا کام کرو اور پیغمبروں کا انعام پاؤ. میں تقریر کے آخر میں اس آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں سورہ فصلت کی سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. وہ شخص, کون سا شخص بہتر ہے بولنے میں, وہ شخص کے علاوہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس موضوع پر آپ حضرات میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اٹھ کے سوال پوچھ سکتے ہیں, یا پھر آپ اٹھ کے سوال پوچھیں, یا یہاں پر بھی آ کے سوال کر سکتے ہیں. لوگ کو دعوت دینا چاہیے تو سلسلے کڑی ہے. سب سے پہلے تو آپ بھی مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے یہاں آئے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان خود صحیح نہیں ہوئے یا مسلمانوں نے اپنے عمل صحیح نہیں کیے تو کون سا انقلاب و برپا کیے ہیں, کیا کر سکیں. کیا نہیں ہوگا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, مسلمان کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, تو ہم کیسے اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ایسا بہت اچھا سوال کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ غیر مسلمان کا دعوت کرنا بہت اہم ہے, لیکن میں یہاں مسلمانوں میں بات کر رہا ہوں. پہلا سوال. دوسرا سوال کہ مسلمان کوئی برابر عمل نہیں کہہ رہے تو دوسروں کی دعوت کے ساتھ ہو جائے. آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بیماری دور کروں پیشنٹ میں, اور اگر میں جاتا ہوں ہاسپٹل میں باقی ڈاکٹروں کو ٹریننگ دینے کی تو صحیح ہے غلط ہے. میں کیوں باقی ڈاکٹروں کو ٹریننگ دے رہا ہوں؟ میں اکیلا کتنے شخص سے بات کر سکتا ہوں؟ میں اکیلا ایک ڈاکٹر کتنے پیشنٹ دیکھ سکے گا دن میں 50-100, لیکن میں جا کے اگر 100 ڈاکٹروں کو ٹریننگ دوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے
10,000 10,000 पेशेंट वही दौड़ेंगे, तो मैं यहाँ डॉक्टर का काम करो, डॉक्टर को नहीं दे रहा हूं। मैं मुसलमानों को आ रहा हूं बोलने के लिए कि आप दावत करो। एक शख्स बम्बई से इतना दूर रह रहा हूं, हजारों मील दूर, मुझे खुद को पता नहीं कि जन्नत मिलेगी कि नहीं, इतनी तकलीफ क्यों डाला। मैं गैर मुसलमान से बात करता हूं और साथ में आप लोगों में इसलाह कर रहा हूं कि आप दावत का काम करो। तो क्या दीन बैठे आप दूसरा सवाल कि हम जब मुसलमानों का खुद का अमल सही नहीं है और हम जब दूसरों को दावत देंगे तो लोग बोलेंगे मुसलमान लोग आप खुद का अपना अमल सही नहीं, हमें क्या दे दावत। अगर ये शख्स तो मुझे भी आके कहते तो मुसलमान ही सही नहीं है, ग्रोह है मुसलमान, हम मुसलमान नहीं है। तो भी आपकी झगड़ा नहीं करेगा आपके साथ। ओ भाई सलाह के लिए आओ, नमाज के लिए आओ, वो नमाज के लिए नहीं भी आएगा, आपसे झगड़ा नहीं करेगा। आप गैर मुसलमान को बोलेंगे भाई शिर्क मत करो, आपको डरेगा, झगड़ा करेगा। आपको आसान काम करने का, वो गैर मुसलमान शराबी, कबाबी, जिना करने वाला, गैम्बल करने वाला, जुआ खेलने वाला, वो जब लाखों की तादाद में लोग को ईसाई बना रहा है, उसका मजहब सही है क्या गलत है? गलत है। आपका मजहब सही है क्या? हक है। हक है। आप अपने हक के साथ लोगों को दावत नहीं दे सकते, वो अपने बातिल है, हक नहीं है। जुआ खेलता है, जिना करता है, शराब पीता है, लाखों की तादाद में लोग को ईसाई बना रहा है। उनमें कमी क्या? आप में कमी? आपको दावत नहीं करने का है। वो सही मानों में वो मुजाहिद है, वल्लाह वो मुजाहिद है, वो जिहाद कर रहा है, वो जिद्दोजहद कर रहा है, भले वो गलत के लिए कर रहा है। कुरान शरीफ में जिक्र है कि काफिर लोग भी जिहाद करते, पता है आपको ना? कुरान शरीफ में जिक्र है, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में, कि अगर आपके माँ बाप जिहाद करे आपको अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, तो आप उनकी बात मत मानो। अनेक गैर मुसलमान माँ बाप भी जिहाद करते कुरान के आयत है, तो वो अच्छे मुजाहिद आपसे ज्यादा। वो अलग बात है कि वो जिहाद फी सभी शैतान कर रहे, आपको जिहाद फी करने से डर लगता है। वो काफिर लोग जिहाद फी सभी शैतान कर रहे, हमको जिहाद फी सबिलिल्लाह करने के अंदर हमको मुश्किलात आते। वो अपना घर छोड़ के जाता है, घर छोड़ के जाता है, अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के इंडिया जैसे देश में आते। तो हमें सिर्फ बहाना चाहिए, हमें असल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम जो कुरान मजीद है उसको मानी से पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें जरूर रिजल्ट मिलेगा। जब इन लोग इतने गलत करके लोग को और लोग को बहका के लेके आते अपने मजहब पे, हमारे पास तो हक है, हमारा कुरान अच्छा है, उनका बाइबल अच्छा, तो वो लोग क्यों लाखों की तादाद में इन लोग को ईसाई बना रहे? पता है आपको? पाकिस्तान में जब मैं गया था 91 में, तो एक न्यूज के ऊपर कह रहे कि 6% है, 6% ईसाई। जब पाकिस्तान मुल्क बना तो कितने परसेंट थे भाई? 0.1% भी ईसाई नहीं थे। 6% टीवी पे सुना, 6% लाखों की तादाद में मुसलमानों को ईसाई बना रहे। और हम क्या कर रहे? हाथ पैर डाल के बैठे हुए, मुंह भी नहीं खोल सकते, हम मुसलमान को मुसलमान बना रहे।
الحمدللہ وہ بھی کرنا ضروری ہے, وہ کرتے رہو, لیکن ہمارا جو اول فرض ہے دعویٰ کرنا, اسے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. دونوں کیجئے. آپ جو مسلمان سے ملتے ہیں جن کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے, اصلاح بے شک کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اصلاح چھوڑ دیجیے, اصلاح کرنا بھی الحمدللہ اہم ہے, وہ کرتے رہو. لیکن آپ کہیں گے میں پہلا مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعویٰ کروں گا, وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. آپ کا سوال کا جواب. تباہی کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دعوت نہیں کریں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے, نجات نہیں پائیں گے, تو تباہی ہو گئی نا. جب آپ نجات نہیں پائیں گے تو تباہی ہے کیا نہیں؟ آپ نجات جب نہیں پائیں تباہی ہے. تو آپ کے پاس دو چیز ہے, دعویٰ کرو اور جنت میں جاؤ انشاءاللہ, باقی سب کرنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد, یا دعوت مت کرو اور جہنم میں جاؤ, یا تباہی لو. آپ کے دو چوائس ہے, دعویٰ یا تباہی, دونوں میں سے ایک کو چننے کا آپ کو. اگر دعویٰ نہیں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ یستبدل قوما غیرکم ثم اہلکنا امثالکم, آپ کی جگہ کوئی اور کو لے کے آئیں گے جو آپ کے ایسا نہیں رہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات لکھ کر ہی کے دیں, پیپر لینا تو بہتر ہے. کوشچن ڈاکٹر ذاکر نائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں, اٹھ کے بولے تو بیٹر ہوگا, اٹھ کے اچھا پڑ تو لائیو ہوتے ہیں. لوگ بولیں گے لکھنے بولیں تو 100 سوال آئیں گے, پھر بولیں گے ذاکر نے میرا سوال نہیں پوچھا, میرا سوال نہیں پوچھا, بعد میں پرابلم ہوئے گا. اٹھ کے پوچھا بھی, شیخ نے مجھے سوال دیے. Organization or Jamaat have you joined already? Please tell openly without fear and tell about your organization. If you not joined until now, then why? Because Quran says about Jamaat in chapter Al-Imran. سوال ہے کہ میں نے کس جماعت کو جوائن کیا ہوں, کس جماعت کو جوائن کیا ہوں, اور جماعت میں کام کرنا فرض ہے تو بالکل سے قرآن کی آیت ہے, حدیث پہ جماعت میں کام کریں. اور آپ کھل کے بولیے, ڈریے مت, کھل کے بولیے کون سی جماعت میں آپ کام کر رہے. مجھے ڈر نہیں, الحمدللہ اللہ سے ڈر ہے. اور اگر آپ نے جوائن نہیں کیا کوئی جماعت کو تو کیوں نہیں کیا؟ جماعت کا معنی مل جل کے کام کرنا, جو الحمدللہ ہر کام میں جماعت افضل ہے. نماز پڑھیں گے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. ہمیشہ الحمدللہ اسلام کے اندر جماعت ہے. قرآن کے اندر سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آپ ایک ہو, آپس میں تفرق مت بنو. جماعت مطلب آرگنائزیشن. تو میں آرگنائزیشن ہوں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ جماعت میں کام کرنا چاہیے, وہ جماعت جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہی ہے. جماعت کا نام کوئی بھی ہو, لیکن آپس میں فرقے نہیں بنانا چاہیے. جماعت الگ الگ ہو سکتی ہے, دعویٰ ارشاد الگ جماعت ہے, حرمین الگ جماعت ہے. الحمدللہ جب تک وہ قرآن اور صحیح حدیث پہ ہے آپ کوئی بھی جماعت کو فالو کر سکتے, لیکن فرقے مت بناؤ. فرقے بنانا حرام ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ اگر کوئی بھی شخص اسلام میں فرقے بناتا ہے تو حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ کو اس سے کچھ ہی لینا دینا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دیکھ لیں گے. تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے, لیکن جماعت, ایک جماعت نام اللہ کوئی بھی نام ہو دو, لیکن آپ کی جماعت قرآن اور صحیح حدیث پہ چلنا چاہیے. تو آپ دعویٰ ارشاد جماعت جوائن کرو, حرمین جوائن کرو, کوئی بھی جماعت جوائن کرو. میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, اس کا مطلب ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے افضل جماعت ہے. نہیں, ہمارا ماحول الگ ہے, وہاں یہاں کا ماحول الگ ہے, ہمارا وہاں ہندو لوگ ہیں تو طریقہ الگ ہے, لیکن طریقہ ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ. جو جماعت قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے کام کرتی ہے وہ جماعت کو آپ جوائن مت کرو. آپ ایک یا 3 جماعت کے ساتھ کام کرو, کوئی حرج نہیں, کام کرو جماعت کے ساتھ کرو, لیکن اس جماعت کے ساتھ آپ جڑو وہ جماعت جو قرآن اور صحیح حدیث پہ چلتی ہے. اگر آپ کو اس جماعت کا عمل قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے ہے تو اس جماعت کو آپ چھوڑ دو. لیکن پلیز فرقے مت بناؤ اسلام میں. اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام, سب سے بہترین دین جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام دین ایک ہی ہے, اس میں ڈویژنز اور فرقے نہیں ہیں. آرگنائزیشن
غیر مسلمان کی حکومت ہے اور ہندوستان میں دعوت کرنا بہت کٹھن ہے. تو کیسے کر رہے؟ یہ تو الحمدللہ صحیح فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں دعوت دینا پاکستان اور بنگلہ دیش سے کئی گنا زیادہ کٹھن ہے. میں آپ کو بالکل صحیح فرماتا الحمدللہ. لیکن پھر بھی دعوت کا کام زیادہ کدھر ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ مسلمان لوگ غیر مسلمان بن رہے. پاکستان شہر بنا اسلام کے نام پہ. 99% 99% کے اوپر مسلمان تھے کہ نہیں؟ ابھی 99% ہے نہیں ہے. الحمدللہ مسلم کی تعداد ہندوستان میں بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ ہاں الحمدللہ. بمبئی جیسے شہر میں حکومت غیر مسلمان کی ہے. جو آپ جانتے ہیں کہ بمبئی کا ماحول کون جانتا ہے ادھر؟ ہاں جانتے نا کون رول کر رہا ہے؟ ہاں بال ٹھاکرے شیوسینا. جو بمبئی کی ہسٹری جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ پورے دنیا میں بمبئی ایسا شہر ہے جو ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ, ایک ایسا شہر ہے جس میں دعوت دینا سب سے مشکل ہے. اگر آپ چنیں گے دنیا میں 5-10 شہر جس میں سب سے زیادہ مشکل ہے دعوت کا کام کرنا, بمبئی بھی اس میں آئیں گے, بمبئی پہ آئیں گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہم بمبئی میں ہر روز کیبل ٹی وی نیٹ ورک پہ 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے. 12 لاکھ گھروں میں, کتنے گھروں میں؟ 12 لاکھ گھروں میں ہر روز 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے. ہفتے میں 4 بار انگریزی میں, ہفتے میں 3 بار اردو میں, ہر روز. میں کوئی بھی شہر دنیا کے مسلمان یا غیر مسلمان, پاکستان میں بھی نہیں ہے, ہر روز میں کوئی بھی شہر دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کے اندر ہر روز 3 گھنٹے دعوتی پروگرام ان کے ٹیلی ویژن چینل پہ دکھاتے ہیں 12 لاکھ گھروں میں. آپ جانتے ہیں ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے؟ پاکستان میں اسرار احمد آتے تھے, وہ بھی بند ہو گیا, واپس ابھی تھوڑا آ رہے, ہفتے میں 1 بار. کچھ ہے مسلمان ملکوں میں 1 گھنٹہ دن میں. میں صلاح اور قرات کی بات نہیں کر رہا ہوں, صلاح اور قرات تو الحمدللہ ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں دعوت کا. ویدا کے بارے میں بات کرنا, بائبل کو کوٹ کرنا, حدیث قرآن شریف, ڈائریکٹ ہارڈ کور دعویٰ. ہارڈ کور دعویٰ میں گھما پھرا نہیں, اسلام نے دعویٰ ڈائریکٹ ہندوؤں کو اپنے کتاب سے ثابت کرنا کا شرک کرنا حرام ہے. عیسائی کو بتانا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا نہیں ہے. کہاں گرفتار ہو رہے ہیں؟ وہی تو آپ کا افسوس ہے. میں گرفتار ہوا ہوں کیا؟ آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں الحمدللہ. آپ کو پولیس سے زیادہ ڈر ہے, اللہ سے زیادہ ڈر پولیس سے ہے آپ کو. ہاں اللہ سے زیادہ ڈر پاکستان کی پولیس سے آپ کو ہے. قرآن مجید میں فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا تو کوئی بھی آپ کو جتا نہیں سکتا. تو یا مومن لوگ, او مومنو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھو. کدھر ایمان ہے میرے پاس؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کوئی 30 مار کا نہیں ہے, ہم کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہے, ہم کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ ہم ثم الحمدللہ بمبئی میں ہر روز 12 لاکھ گھروں میں کیبل ٹی وی کے اوپر 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے. وہ شہر جس شہر کے اندر دعویٰ کرنا سب سے کٹھن ہے, اللہ کی مدد سے, ہم کوئی بڑے لوگ نہیں. اور ثم الحمدللہ ابھی ہم 100 سے 150 ملکوں میں ہر روز آدھے گھنٹے کے لیے ہم سیٹلائٹ پروگرام دکھاتے. سیٹلائٹ پروگرام سارے کنٹریز یورپ میں ہم کور کر رہے, سارے کنٹریز ان مڈل ایسٹ میں, سارے کنٹریز ان افریقہ, ایشیا میں, پارٹس آف آسٹریلیا. 150 سے 200 ملک میں ہر روز آدھے گھنٹے یا زیادہ ہم دکھاتے. آپ کے سعودی عرب میں ہمارے پروگرام آتے تھرو دا سیٹلائٹ. یہاں سے نہیں آتے, لندن سے دکھاتے, ہم لندن سے دکھاتے, اٹلی سے بھی ہم کرتے. ہم اقرا چینل پہ ہمارے پروگرام آتے. اقرا چینل پہ جو یورپ کا ٹائم رہتا ہے 9:30, یہاں کا ٹائم 12:30 رہتا ہے. لیکن ابھی رمضان میں ذرا ٹائمنگ کی تبدیلی ہے, ابھی 6 بجے فجر کے بعد دکھاتے. ہر روز آدھا گھنٹہ ہر روز انگریزی میں. اور ابھی لگتا ہے کوئی 3 مہینے پہلے آدھا گھنٹہ اردو میں بھی شروع کیا انہوں نے اقرا چینل میں. ARY ڈیجیٹل پہ دکھاتے. کام کرنے کے لیے ہمیں صرف بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے. بھروسہ ہی نہیں, اللہ پہ ایمان ہوگا تو کام کر سکیں گے نا. تو مسلمان ملک ہو یا غیر مسلمان ملک ہو, افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ بولتے حکومت پرمیشن دیتی تو بھی مسلمان عیسائی بن رہے. ہمارے وہاں
परमिशन नहीं है तो भी अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ताला साबित करके आप लोगों को दिखा रहा है कि अगर बम्बई शहर में मुमकिन है तो दुनिया के कोई भी कोने में मुमकिन है। खाली आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। आपको ताकत और पैसे पे ज्यादा भरोसा है। आप अगर अब्दुल्ला बनेंगे, अल्लाह ताला का अब्दुल रियाल या अब्दुल रुपया छोड़ के या अब्दुल पुलिस, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ। अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला फरमाते फरमा सूरह कबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में कि जो कोई अल्लाह के राह में जिहाद करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने दरवाजे आपके लिए खोल लेंगे। अगर आपके दरवाजे नहीं खुले तो गलती अल्लाह की नहीं, गलती आपकी, आपने जिहाद ही नहीं करे। अल्लाह ताला का वादा है कि अगर आप जिहाद करेंगे अल्लाह के राह में तो अल्लाह ताला अपने दरवाजे आपके लिए खोलेगा। अगर आप कामयाब नहीं है तो अल्लाह की गलती नहीं, आपकी गलती है। आप जिहाद बराबर से नहीं कर रहे। जिहाद मतलब जिद्दोजहद, स्ट्राइव करो, स्ट्रगल करो, और इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा सही है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो नहीं कर रहा है तो आप बराबर काम नहीं कर रहे। किसी साहब ने सवाल भेजा है, इसमें लिखा है आपने मुसलमानों से ईसाई दुआत के सवालात का जिक्र किया। मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में 5 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम का 25 मरतबा आया, लेकिन इन सवालात के जवाबात का जिक्र नहीं आया है। लिहाजा गुजारिश है कि इन सवालों के जवाब भी बता दें ताकि हम भी जवाब दे सकें। सवाल बहुत अहम है और मैं अक्सर इस सवाल का जवाब नहीं देता हूं। जानना चाहता हूं कि आप मुसलमानों को जवाब की जरूरत है क्या नहीं। बहुत बार होता है अरे क्या जवाब देंगे, लेकिन सवाल जवाब में पूछते भी नहीं जवाब क्या है, जवाब तो नहीं पता, तो मैं अक्सर जवाब नहीं देता हूं। जानना चाहता हूं कि आपके बुरेदा के लोग को दावत में इंटरेस्ट है क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो शख्स लिखा उसको तो इंटरेस्ट है, तो फर्ज किफाया हो गया क्या उसने। सभी को है, आप उसमें पूछ रहे थे एक दूसरे क्या इनकी केसर है कोई ऐसी पहले से जिसमें जवाब है, लेकिन उठ के पूछने को हिम्मत नहीं हो रही। अब आप चले तो नहीं गए क्या हो सकता है शेख, ये सबसे पहला 5 सवाल तो हो भी चुके हैं। हो सकता है कि शेख बोले टाइम अप तो चले जाएंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, भाई साहब कह रहे सब लोग को इंटरेस्ट है जवाब में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी शख्स यहां है जो 5 सवाल का जवाब जानता है। 5 सवाल का जवाब हाथ ऊपर कर सकते हैं। कोई भी शख्स यहां मौजूद है जो 5 सवाल का जवाब सही जानता है। 5 सवाल का जवाब जानता है। 5 सवाल का एक, और कौन है? 2 3 माशाअल्लाह 3 लोग जानते 5 सवाल का। 4 ओके भाई साहब 5 पहला सवाल था कि उनका 5 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का 25 बार, तो कौन बड़ा, क्या जवाब दे सकते सर? अरे क्यों? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब तो थोड़े बोलते हैं छोटे, ये जवाब क्या देंगे? आप बोले आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र 5 बार है, ईसा 25 बार, क्या जवाब देंगे? इसका जवाब यह है, हम उसमें जवाब होना चाहिए। इसका जवाब यह है कि उन्हीं लोगों का जो बाइबल है, इसी बाइबल में तो लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर और हजरत ईसा अलैहि सल्लम ने खुद कहा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा, इस नबी पर तो ईमान लाना। तो जब उन्हीं के बाइबल में कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र 5 बार है नाम से, ईसा अलैहि का 25 बार, उसका जवाब दो। दूसरा पूछ के तो फायदा नहीं। आपको हिट द नीड ऑन द हेड, जब खिला ठोक रहे तो बराबर खिले के ऊपर मारना चाहिए। हैमर, हथौड़ी, आप हथौड़ी बाजू मारेंगे खिला तो नहीं जाएगा, बराबर की नहीं। किसको सवाल का जवाब मारना? हम ये पूछना है कि किस अंदाज में 5 बार ही सही, किस अंदाज में बोला गया है? अच्छा आप बोलिए, किस अंदाज में बोला गया? बोलिए बोलिए। वहाँ बोला गया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बोला गया है, जी हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बोला गया है वो खातमुन नबिय्यीन नहीं बोला गया है, मगर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बोला गया है वो उनके ऊपर ये सिर्फ ईमान रखने के हद तक बोला गया है बस। तो इससे साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। कुरान में आता है कि सब जितने रसूल है सबको एक एक बराबर करो, उससे मालूम दोनों बराबर है। इससे ये थोड़ी साबित है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे है। कोई जवाब दे सकता है? आपको मालूम पड़ा मैं क्यों पूछ रहा हूं?
جاننے کے لیے کہ ہم مسلمان لوگ اتنا جو بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، دعوت کرتے، ایک آسان سوال قرآن روز پڑھتے ہیں، اس کا جواب ہمیں نہیں پتا. ہاں بھائی بولیے بھائی، نہ بولیے. پروناؤن کے لحاظ سے یوز کیا گیا ہے، بار بار نام لینا ضروری نہیں ہے، اور نام کی تعداد میں آ جانے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں تھا. قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری سے یا یو نبی کئی بار ذکر کیا گیا، تو نام لینا کوئی ضروری نہیں. کیونکہ جیسس کرائسٹ کو ان لوگوں نے کنٹروورشل بنایا اور اس کے کلیئرنس کے لیے کئی مرتبہ اس کا نام لیا. ایک بات لال قرآن میں کسی بھی چیز کا ذکر کرنے سے وہ چیز بڑی نہیں ہو جاتی. ایسے تو طلاق ہے، وہ بری چیز ہے، لیکن اس کا ذکر بہت جگہ لیا گیا. یہ نہیں معلوم کتنی جگہ ایک جگہ کسی بھی بری چیز کا ذکر لینے سے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے آسان سوال، اور یہاں سب ماشاء اللہ سب دائی بیٹھے ہوئے جو دعویٰ کے لیے ماہر ہے میرے حساب سے برے لا کے، اور آپ کو پتا چل رہا ہے کتنا کٹھن پڑ رہا ہے جواب دینے کا. ہمارے قرآن کے خلاف بھائی صاحب نے جواب دیا، ایک بھائی صاحب نے کچھ چھوڑا، ٹھیک ہے، کوئی بھی جواب مطمئن آپ دینے کا ماشاء اللہ جواب صحیح، کوئی مطمئن نہیں. اتنے 5 لوگوں نے جواب دیا، آپ کو مطمئن لگا کہ ایک دم؟ اور جواب سنیے، یہ بھائی صاحب نے کچھ صحیح دیا، کچھ ناٹ پورا مطمئن نے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار ہے قرآن شریف میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار. کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. جب بھی آپ اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو موجود ہے، اس کا نام لینا ضروری نہیں. مثال کے طور پر میں بولا بھائی صاحب نے سوال کیے، بھائی صاحب کا نام لینے کا ضرورت نہیں. لیکن اگر میں اس شخص کا ذکر کر رہا ہوں جہاں موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ شیخ احمد دیدات نے یہ کہا، تو مجھے اس کا نام لینا ضروری ہے. تو میں اس نے کہا تو آپ کو معلوم کیسا پڑے گا کس نے کہا. تو جو شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے، اس کا شروعات میں کم از کم ایک بار نام لینا ضروری ہے. شیخ دیدات نے یہ کہا، لیکن جب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں بھائی صاحب نے یہ کہا، کافی ہو گیا. تو اسی لیے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کا نام لینا ہمیشہ ضروری نہیں تھا. یا نبی یا رسول سینکڑوں بار آ چکا ہے. لیکن بھائی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ موجود تھے اس لیے نام لینا ضروری نہیں. اینڈ عیسیٰ علیہ السلام کا کبھی بھی ذکر ہوتا تھا تو موضوع چھیڑنے کے لیے شروعات میں ایک بار تو نام لینا چاہیے. اور نام لینے سے ایک آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا نام لینے سے آدمی بڑا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 132 بار آیا ہے. کتنے بار؟ 132 بار. تو کیا وہ عیسائی لوگ تسلیم کریں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ سے اوپر ہے؟ تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور جواب دیتے تو جو کھیلا ہے اس کے سر پہ ماننا چاہیے، بازو مار کے فائدہ نہیں. جواب سے مطمئن ہے آپ لوگ؟ ہاں. دوسرا سوال، جب قرآن مجید میں ذکر ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، تو آپ بائبل میں کیوں نہیں مانتے؟ بائبل میں جو لکھا ہے اس کا عمل کیوں نہیں کرتے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن شریف میں کدھر بھی یہ ذکر نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ انجیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں نازل کی گئی تھی، بائبل نہیں. ہم ایمان رکھتے انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی. لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے وہ انجیل عیسیٰ نہیں ہے. یہ پریزنٹ بائبل مکسچر ہے، ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کچھ اندر آیت ہو جو اللہ کے کلام ہو، کچھ ہو سکتا ہے پیغمبر کے کلام ہو، کچھ ہسٹورین کے کلام ہو، کچھ پورنوگرافی ہے، پورنوگرافی آبسین تھنگس، اور کتنے اندر غلط چیزیں لکھی گئی ہے، کتنے انسائنٹیفک چیز ہے. تو یہ پریزنٹ بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے. اور قرآن شریف میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. Woe to those people، ان کے اوپر لعنت ہے جو لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. ان پہ لعنت ہے جو لکھتے ہیں، اور ان پہ لعنت ہے جو کماتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہ پریزنٹ بائبل جو ہے، اور میرا ایک ٹاک ہے از دا بائبل گاڈز ورڈ،
کیا بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اس کے اندر کتنے کانٹرڈکشنز ہے, کتنے سائنٹیفک چیز ہے, ان سائنٹیفک چیز ہے. اور میرا ایک ڈبیٹ ہوا تھا قرآن اینڈ دا بائبل لائٹ آف سائنس ود ڈاکٹر ولیم کیمبل, وہ یو ایس اے کے اندر مناظرہ ہوا تھا, جس کے اندر کلیئرلی ثابت ہوتا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے. تیسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے. اس کا جواب قرآن مجید میں ہے, سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور کہا کن فیکون, ہو اور ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں اسی لیے وہ خدا ہے, تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے, والدہ بھی نہیں تھے, وہ ان سے بڑے خدا ہے. کیا آپ تسلیم کریں گے؟ وہ بولیں گے نہیں. اور یہ دیکھ کر قرآن میں بھی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے, والدہ بھی نہیں تھے, تو کیا آپ تسلیم کریں گے بڑے خدا؟ بولیں گے نہیں. اور بائبل میں آپ پڑھیں گے ہیبروز میں, بک آف ہیبروز چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 2, اس میں ذکر ہے کیا ایک شخص ہے جو سالم کا راجا ہے, کنگ میلکیسیڈیک, اس کا نام میلکیسیڈیک ہے, جو سالم جگہ کا راجا ہے. اس کا نہ شروعات ہے نہ ختم ہے, نہ والد ہے نہ والدہ ہے, نہ بچے ہے نہ کون ہے. اس کی شروعات بھی نہیں ہوئی, ختم بھی نہیں ہوئی. وہ تو آدم علیہ السلام سے بڑے. آدم علیہ السلام کی شروعات تو ہوئی بھائی, کہاں تو بھی اس کی شروعات ہی نہیں ہوئی. نو اینڈنگ, نو بگننگ, نو پیرنٹس, نو ڈسینٹ, نو اسینٹ. تو کیا آپ تسلیم کریں گے خدا؟ بولیں گے نہیں. چوتھا سوال, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزہ کیے, انہیں مردوں میں جان ڈالی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں نہیں جان ڈالی, تو کون بڑا؟ جو بھی معجزہ جتنے بھی پیغمبروں نے کیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے کیے. بٹ معجزے کس نے کیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے. معجزے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر دوسرے پیغمبر سے اونچا ہے. لیکن اگر کوئی بھی عیسائی کہتا ہے نہیں نہیں یہ معجزہ اور اونچا ہے اس لیے پیغمبر اونچے, تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردوں میں جان ڈالی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے, قرآن میں بھی ذکر ہے اور بائبل میں بھی ذکر ہے, جب ان نے اپنا آسا پھینکا, اپنی لکڑی پھینکی تو لکڑی سانپ بن گیا. ان نے لکڑی میں جان ہی نہیں ڈالی, لکڑی کو سانپ بنایا. مطلب ویجیٹیبل کنگڈم سے اینیمل کنگڈم, پودوں سے جانور بنا دیا, جان بھی ڈالی اور لکڑی سے سانپ بنا, ڈبل میریکل. تو کیا آپ تسلیم کریں گے کیا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو بولیں گے نہیں. اور آخری سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, زندہ اٹھایا گیا ہے. صرف ایک ہی پیغمبر کو زندہ اٹھایا گیا. وہ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے جن کے لوگوں نے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا. ان کے لوگوں میں یہ غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا تھے. ایک واحد پیغمبر سارے پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام تھے, جن کے فالوورز نے, جن کے ماننے والوں نے کے درمیان یہ غلط فہمی تھی کہ ان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا تھے. تو کیونکہ وہ واحد پیغمبر تھے جن کے ماننے والوں کو غلط فہمی تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے, نعوذ باللہ, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا گیا. کیونکہ قیامت کے پہلے, قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت کے پہلے وہ آئیں گے, کئی حدیث ہے, صحیح حدیث کا قیامت کے پہلے آئیں گے. وہ قیامت کے پہلے آئیں گے اور جب وہ واپس آئیں گے تو کچھ نئی چیز نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیور آپ کے اوپر کمپلیٹ کر چکا ہے. اس کے بعد آپ کچھ بھی اسلام میں نئی چیز نہیں داخل کر سکتے اور کچھ چیز نکال نہیں سکتے. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے کچھ نئی چیز نہیں کہنے کے لیے, وہ امت محمد جیسے آئیں گے, اور وہ اسی لیے آئیں گے تاکہ وہ کرسچن لوگ سے کہہ سکے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. وہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے سورہ 5 آیت نمبر 116 میں, وہ کہیں گے کہ میں نے کبھی, اللہ تعالیٰ آپ شہادت دو کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو, لیکن میں نے کہا عبداللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. تو اسے اٹھایا گیا تھا زندہ, تو کہ وہ قیامت کے پہلے آ سکتے ہیں اور لوگوں کو, عیسائی لوگ کو یہ کہہ سکے کہ ان نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو,
کیا میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ ان سے یہ کہیں گے کہ اب عبداللہ اللہ کی بات کرو، ربی اور ربکم، جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. اور یہ بائبل کے اندر بھی ذکر ہے اس کا. آپ گاسپل میں نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، وہ دن لوگ آ کے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا او لارڈ ہیو وی ناٹ ڈون ونڈرز اینڈ میریکلز ان یور نیم، یا عیسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے نام پہ کئی معجزے نہیں کیے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے گیٹ آؤٹ فرام یو، آئی ڈونٹ ایون نو یو، یو مین آف انیکویٹی. آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، آپ گنہگار لوگ. کس سے کہیں گے؟ عیسائی لوگ سے کہیں گا. جب وہ آ کے کہیں گے کیا اے مالک ہم نے آپ کے نام پہ کئی معجزے نہیں کیے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، آپ گنہگار لوگ. اس کا مطلب وہ واپس آئیں گے عیسائی لوگ کو بتانے کے لیے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. یہ پانچوں سوال کا مختصر جواب ہے. اور آپ اس کا جواب چاہتے تو آپ اور علم کے لیے IRF.net کے ویب سائٹ پہ جا سکتے. IRF.net آپ وہاں جائیں گے تو وہاں کمپائلڈ ریلیجن کا سیکشن ہے، کرسچینٹی، ہندوازم، بدھزم، جینزم. بٹن کلک کرو، آپ کو جواب ملے گا. لیکن سب انگریزی میں، آپ کو انگریزی سے مشکل ہوتی ہے تو آپ کے دوست کو بول سکتے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. IRF.net IRF.net. کسی بات میں کو سوال کہ سعودی عربیہ میں میرے کیسٹ کہاں ملیں گے؟ میرے کیسٹ جدہ میں کئی دکانوں میں موجود ہے، ریاض میں بھی موجود ہے. اگر آپ چاہتے تو فون نمبر ایڈریس لے سکتے. بھائی صاحب پوچھ رہے کہ انہوں نے ایک ایڈ دیکھی تھی جس کے اندر لکھا تھا کہ ٹریننگ کر رہے ہیں ہم ہر سال لوگوں کو ٹریننگ کرتے ہیں. یہاں کہتا ہے تو خالی 2-3 گھنٹے میں چلے جاؤں گا میں. ہم خصوصاً دنیا بھر سے لوگ کو چنتے ہیں جو فل ٹائم دائی بننا چاہتے ہیں. اور 99 میں ٹریننگ پروگرام ہوا تھا جو ہم سارے دنیا کے اندر اشتہار دیے تھے کہ ہم ٹریننگ پروگرام کرنے والے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 28 ملکوں سے ہمیں اپلیکیشن آئے اور ہم نے 19 لوگ کو 15 ملکوں سے چنا. سعودی عربیہ سے 3 تھے، ملیشیا سے تھے، سنگاپور سے 1 تھے، سیشل سے تھے، امریکہ سے تھے، بحرین سے، قطر سے، شری لنکا سے. الحمدللہ 19 لوگوں کو کم از کم 40 دن کے لیے ٹریننگ پروگرام تھا. ان کو ہم نے ٹرین کیے کس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے. اور ان لوگ کو چنا جو لوگ آلریڈی دعوتی کام میں کام کر رہے ہیں. ہم کو نئے لوگ کو لے کے ٹرین نے ہمارا ٹریننگ خصوصاً ان لوگوں سے تھا جو آلریڈی دائی تھے. ہم نے ان لوگ کو چنا جو آلریڈی فیلڈ میں تھے 10 سال سے 5 سال سے. کچھ لوگ تو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ تھے، کچھ ام القرا سے فارغ تھے، جو بحرین اسلامی یونیورسٹی سے فارغ تھے، جو امام تھے. جو لوگ دعوتی کام کر رہے تھے ہم نے انہیں ٹریننگ دی کس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے. کیونکہ آج کے ریسرچ کے حساب سے جب بھی کوئی شخص پبلک میں تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر کا امپیکٹ جو پڑتا ہے آڈینس کے اندر، جو لفظ وہ کہتا ہے میٹر، صرف 60% ویٹ رہتا ہے. کتنا؟ 60%، 7%. جو تقریر کے لفظ رہتے اس کی کتنی وزن ہے؟ 60%. 93% ہے کس طریقے سے بات کرتا ہے. ماڈولیٹ کرتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، اونچا ہوتا ہے، نیچے جاتا ہے. اسی لیے میں نے پوڈیم کو سامنے سے ہٹایا. اب بول رہے کیوں یہ پوڈیم کو سامنے سے ہٹایا؟ کیونکہ میری باڈی بھی بات کر رہی ہے، میرے ہاتھ بھی بات کر رہا ہے، میری آنکھ بھی بات کر رہی ہے، میرا جسم بھی بات کر رہا ہے. دس از کالڈ ایز باڈی لینگویج. ہم انہیں ٹریننگ دیتے کس طریقے سے دعوت دینا. ہم جب ڈاکٹر بننا چاہتے 5 سال MBBS کرتے، پھر پوسٹ گریجویٹ کرتے. انجینئر بننے کے لیے 4 سال، دائی بننے کے لیے کیا آپ کو اونر بننے گئے؟ تو اس کے لیے بھی الحمدللہ خصوصاً جو لوگ فل ٹائم دائی بننا چاہتے ان کو ہم ٹریننگ دیتے. اور یہ ہر سال ہوتا ہے. اور اس سال مئی کے اندر ہم نے ہندوستان کے لوگ کو چنا تھا. کچھ لوگ حیدرآباد سے تھے، کچھ لوگ مدراس سے، کچھ کیرلا سے، کچھ دہلی سے، المختلف جگہ سے 25 لوگ کو چنا ہم نے اور ان کو ٹریننگ دی. تو سم ٹائم ہمارا انٹرنیشنل ہوتا ہے جو ہم انٹرنیشنل کرتے. یہ بفور لاسٹ انٹرنیشنل ہوا تھا، لاسٹ نیشنل لیول پہ ہوا تھا، کبھی کبھی صرف بامبے میں ہوتا ہے. ڈپینڈ اپون دا ڈیمانڈ دیٹ سائڈ. اور جب بھی ہم سنتے ہیں دائی کو، وہ دائی انگریزی بھی جانتا ہے، اردو جانتا ہے، یا تامل جانتا ہے، ملیالم جانتا ہے، تو ہم ان کو انگلش میں ٹریننگ دیتے. وہ اپنے گھر پہ جا کے لوگ کو ملیالم میں ٹریننگ دیتے ہیں، اردو میں دیتے ہیں، عربک میں دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کام پھیلے
اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو قبول فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ. جو انگلش نہیں جانتے ان کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں. کچھ پروگرام ہوئے تھے جو اردو میں بھی ہوئے تھے, جو میرے ساتھی ہے ڈاکٹر شعیب نے کیے تھے 2-3 دن کے, لیکن ہم ان لوگ کو چنتے جو انگریزی اردو جانتے تو ہم ان کو انگریزی میں وہ جا کے اردو میں کرے. اور کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ اردو میں ترجمہ کر چکے جو ٹریننگ پروگرام کا پورا, جو اپنے طریقے سے اردو میں ٹریننگ دے رہے. میری اردو اتنی فصیح ہے, آپ جانتے تو ممبئی کی اردو ہے, آئلہ گیلا آپ دیکھ رہے الحمدللہ, بیکاز ان نے بہت دن کی خواہش تھی اردو میں تقریر کروں تو کیا میں عام طور پہ اردو میں تقریر نہیں کرتا, وہ اردو میری فصیح نہیں. مجھے مینلی جو مہارت ہے انگریزی زبان پہ, اردو زبان بات کرتے ہندی اردو, لیکن ممبئی کی ہندی اردو تو پوری مکسچر ہے. ایک سوال ہے, آر دی اہل کتاب کرسچن جوز اف دے فالو دا ریلیجن ول دے گو ٹو ہیون. اہل کتاب کی معنی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کتاب کے اوپر عمل کرے. کتاب کا معنی وحی, کتاب کے اور ایک معنی ہوتی ہے وحی. تو اس لحاظ سے جو بھی وحی میں فالو کرتا ہے وہ اہل کتاب ہے, اس لحاظ سے مسلمان میں اہل کتاب ہے. لیکن جب بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے اہل کتاب, وہ خصوصاً یہود و نصارے کے لیے ہے. اہل کتاب اور بھی ہم بھی اہل کتاب ہے, ہمارے پہ بھی وہی ہے, قرآن وہی ہے, لیکن کبھی بھی قرآن میں ذکر ہے اس کے خصوصاً اس کی معنی ہوتی ہے یہود و نصارہ. سوال ہے کہ یہ یہود نصارہ اپنے ریلیجن کے اوپر عمل کرے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ بے شک. وہ اگر برابر سے اپنے دین کے اوپر مکمل چلے تو جائیں گے, کیونکہ اگر آپ ان کے دین کے مذاہب کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں ذکر ہے کہ اللہ ایک ہی ہے, ان کے کتاب میں ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 verse number 18, in the book of Isaiah chapter number 29 verse number 12, in the Song of Solomon chapter number 5 verse number 16, کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی Gospel of John chapter number 16 verse number 14, Gospel of John chapter number 15 verse number 26, Gospel of John chapter number 16 verse number 7, Gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14, کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ یہود اور نصارہ برابر سے اپنی کتاب پڑھے اور عمل کرے تو انشاءاللہ وہ مسلمان بنے گا اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. انشاءاللہ آخری سوال لیں گے, آخری سوال. میں صاحب مجھ سے پرسنل سوال پوچھ رہے کیا میری یادداشت کی چابی کیا ہے, سیکریٹ کیا ہے, کیا کچھ اندر کچھ کمپیوٹر چپ ہے کیا؟ اس کا سیکریٹ جو کہا میں, پہلا سیکریٹ ہے اللہ فرماتے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 160 آیت میں کہ جو کوئی اللہ جس کی مدد کرے وہ ہمیشہ فتح پائیں گا, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی فتح نہیں پائیں گا. اسی لیے مومن لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. دوسرا چابی قرآن میں لکھا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں, جو کوئی شخص اللہ کے راہ میں جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دے گا. تو میں اللہ کے راہ میں جہاد کرا, اللہ تعالیٰ دروازے کھول رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دروازے نہیں کھول رہا ہے تو آپ صحیح طریقے سے جہاد نہیں کر رہے. اور تیسری چابی قرآن میں ذکر ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں, اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتا تو ان سے پوچھئے جو اس فیلڈ کے ماہر ہے. لاسٹ آتا ہے ٹیکنیک. پہلا آتا ہے اللہ کی مدد اول, اس کے بنا سفر ممکن نہیں. دوسرا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا, جد و جہد کرنا, اللہ تعالیٰ آپ کے راہ کھول دیں گا. اور تیسرا ٹیکنیک ان سے پوچھئے جو اس فیلڈ کے ماہر ہے. اور ہم تیسری کے اوپر فری ٹریننگ دیتے, اس طریقے سے کوٹ کرنا. میں حافظ القرآن نہیں ہوں, میں سارا قرآن کو یاد نہیں, لیکن جو آپ سوال کرنے والے مجھے پہلے سے پتا ہے اس کو میں حفظ کر لیا. میں تو آپ کو جانتا ہوں, پہلی بار دیکھ رہا ہوں. پہلے کب وہ ٹریننگ ہوتی ہے, لائک آپ جب ایگزامینیشن میں جاتے ایگزامینیشن میں 21 موسٹ لائکلی کوشچن ہوتا ہے انڈیا میں. نونیت 21 موسٹ لائکلی کوشچن, 21 سوال جو ایک دم ہو سکتا ہے کہ ایگزامینیشن میں آئے, تو آپ اس کو زیادہ رکھتے زیادہ. تو اسی طریقے سے میں ہزاروں اللہ کے فضل سے سینکڑوں لیکچر دیا ہوں, ہزاروں لوگ سے ملا ہوں, تو میں جانتا ہوں سوال پوچھیں گے کیا پوچھیں گے. تو وہ سوال جو عام طور پہ لوگ پوچھتے اس قرآن کی آیت کو میں حفظ کیا ہوں, اس حدیث کو حفظ کیا ہوں, اس بائبل کے آیت کو حفظ کیا ہوں. میں حافظ القرآن نہیں ہوں, حافظ البائبل بھی نہیں ہوں, لیکن کیونکہ میں غیر مسلمان کے درمیان, آپ لوگ مسلمان بھائیوں کے درمیان رہ کے مجھے پتا کیا سوال پوچھیں گے, آپ پوچھ کے کیا پوچھیں گے.
पूछ के क्या पूछेंगे, सैकड़ों लेक्चर दे चुका हूं, तो सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूं हवाले के साथ, लेकिन हमेशा टच में रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम ट्रेनिंग देते, कभी भी देते हवाला दो। हवाला देने के से क्या होता है कि आपके जवाब में वजन पैदा होता है। मैं कहूंगा भाई सही हदीस में ही लिखा है, अगर आप हवाले के साथ बोलेंगे तो वजन होता है। तो कुछ भी बोले हवाले के साथ, सबूत के साथ दो, दाई रखो, सही हदीस, सही बुखारी, वॉल्यूम नंबर 7, हदीस नंबर 780, इब्न उमर सेड दैट डू द एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द पेगन टू, ग्रो योर मुस्टैचेस एंड ट्रिम योर बियर्ड। इब्न उमर फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आप जो मुशरिक लोग हैं उसके ऑपोजिट करो, दाढ़ी को और मुस्टैच को ट्रिम करो, लेकिन हवाले के साथ। सही बुखारी, वॉल्यूम नंबर 7, हदीस नंबर 780। तो वजन होता है ना। सिर्फ बोलेंगे सही हदीस में, तो किधर ढूंढेंगे आप? सही बुखारी में कितने हदीस है? 7,000 से ज्यादा हदीस है। तो कभी भी कुरान क्या देंगे? रेफरेंस के साथ। तो इसके ऊपर और हम वेदा बोलेंगे, अगर भगवत गीता में लिखे आइडल वर्शिप हराम है, बुत परित हराम है, तो बोलो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 720 में लिखा गया है कि ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमिगॉड। मतलब जो ज्यादा पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। कोट करो यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, नातस्य प्रतिमास्ति। ये संस्कृत कोटेशन में, संस्कृत जानता है ना, बट जितना जरूरत है उतना याद किया हूं। नातस्य प्रतिमास्ति के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कोई भी इमेजेस नहीं, कोई भी बुत नहीं है। छंदों के उपनिषद में कहा गया है चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन नंबर 2 आयत नंबर 1 के अंदर, एकम एविदित्यम, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। जितना संस्कृत की जरूरत है उतना जानता हूं मैं, संस्कृत में गुफ्तगू नहीं कर सकता हूं, लेकिन जितना श्लोक है याद करना जो उतना याद किया, लोग को बोलता हूं ये याद करो काफी है। आपको पूरा बाइबल हिफ्ज करने की जरूरत क्या है? क्या है पूरा बाइबल हिफ्ज करके करेंगे? कुरान तो हिफ्ज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी जरूरत है वो हम आपके हाथ में दे देते। क्रिश्चियन मिशनरी पूछ के क्या पूछेगा, इसके अलावा पूछेगा ही नहीं, तो वो लफ्ज हम आपको देते, इतना याद करो काफी है। वेदा के इतने याद करो काफी है। और दावती के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के सब आयत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दावती हिसाब से ये अगर 200 आयत आप याद करेंगे, ये 300 आयत याद करेंगे, साइंस के लिए 100 हो गए, खवातीन के लिए 100 आयत हो गए, दावत के लिए 200 आयत हो गए। इस तरीके से आप आस्ते आस्ते हिफ्ज करते जाएंगे और आपका मेमोरी पावर बढ़ती जाएगा, आपका हार्ड डिस्क बढ़ती जाएगा। कौन सवाल पूछा, बटन दबाओ, रिट्रीव करने का हार्ड डिस्क में से, हार्ड डिस्क में से रिट्रीव होता है। ये प्रैक्टिस है, जितना जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके राह खोलेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इखवान, आप हजरात बैठे हैं, जैसे अभी तक आप हजरात बैठे रहे हैं, मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वक्त मैं आप हजरात से लूंगा। आप हजरात तशरीफ रखें। जज़ाल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मेहमान मोहतरम फजीलतुल शेख डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह के इल्म व अमल में, और हम तमाम भाइयों के जिन्होंने आपके इस कीमती बयान को सुना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब भाइयों को इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।